درود پڑھ دو سارے مل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نعوذ علی مظہر تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 السلام. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. ضرور آمین کہو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے. دل کی گہرائیوں سے آمین کہنا. میرے اللہ عالم انسانیت کے گناہ معاف فرما. میرے اللہ اپنے بندوں کو اس کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما. پروردگار امت مسلمہ کی خیر فرما. میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما. میرے دیس کی معیشت بہتر فرما. میرے دیس کے مقتدر معتبر ادارے جو ان مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں انہیں ہر وبا سے محفوظ. پروردگار پاک آرمی کی حفاظت فرما. ضرور آمین کہنا. خدا بندے بزرگ و برتر کے اس سجے ہوئے جہان میں لوگ لوگوں کی خدمت میں مصروف تو ہیں لیکن پیرامیڈیکل سٹاف، نرسیں، ڈاکٹرز، ان لوگوں نے جس طرح اس مشکل وقت میں اپنے ہم وطن احباب کی خدمت کی ہے پروردگار انہیں اور عزت عطا فرمائے. عالی مرتبت عزت مواب برادر بزرگ امیر ممتاز صاحب سے لے کے میر اجاز صاحب تک، امیر عباس صاحب سے لے کے بھائی مسرت تک، ظفر سے لے کے آخری ماتمی تک مالک اس سارے خانوادے کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہو گیا. بھائی شبیر جو سالانہ ان مجالس میں مانی مجلسی کا کردار ادا کرتے ہیں آج بھی اسی حساب سے حاضر خدمت ہیں. مالک انہیں اور عزتیں عطا فرمائے. بڑا اچھا لگا مجھے وہ باقاعدہ لوگوں کو بٹھانے میں، ایک دائرے بنانے میں، ایک ڈسٹینس رکھنے میں لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے تھے اور رہنمائی بھی کر رہے تھے. مولا ان کی نوکری کو جب بندے بولتے ہیں تو میں ذکر کا واسطہ آمین کہنا. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت کی شاہ سے لے کے آخری ماتمی تک جو خیر پور سے تشریف فرمائے ہیں ببر تک مالک سب کو عزت ہے. درود پڑھ دیں مل کے بلند. مشکلیں انسانوں پہ آتی رہتی ہیں اور آتی ہی اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو مشکل کشا کا پتہ ہے. شاباش. بولے ہاتھ کھول میرا بیٹا. شاباش. سلامت. آپ جیئیں. آپ کے کیا کہنے جیئیں بھائی جان. آپ کو تو کرم ہے مولا کا سننا آتا ہے. جیو آپ سدا سکھی رہو. میں نے کہا مشکلیں انسانوں پہ آتی رہتی ہیں اور آتی ہی اسی لیے ہیں کہ مشکل کشا کا پتہ لگ جائے. یہ صرف تمہاری میری بات نہیں ہے. میرے یعنی سلطان انبیاء کا یہی مزاج رہا ہے. جانتے بھی تھے کہ خیبر میں علی کی ضرورت پڑے گی پھر بھی جان بوجھ کے جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ گئے. مشکل وقت
بولنے کا دعا کیجیے جانتے بوجھتے ہوئے جان بوجھ کے علی کو چھوڑ گئے تاکہ مشکل بنے اور میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابیوں کو اپنے قریبیوں کو بتا سکوں کہ مشکل کشا کو بلاتے کیسے ہزاروں مشکل مواقع آنے کے باوجود وہ اس بے دل کا بھی یہی دل تھا کہ خیبر میں مشکل بنے اور میں محمد کو بتاؤں کہ علی کو کیسے بتانا کہنا پڑ گیا ناد علی سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو جان بوجھ کے اپنے آپ پہ نہ رہی ان کیفیات کو طاری کیا ہے آل محمد نے بہت اچھا لگا مجھے بڑا مشکل جملہ تھا بڑی کمال داد تھی جملے کی اپنے آپ پہ ان مشکلات کو جان بوجھ کے طاری کیا آل محمد نے تاکہ زمانے کو اس کا حل بتایا جائے جان بوجھ کے بخار کو اپنے گھر تک آنے دیا تاکہ حسنین کی طبیعت ناساز ہو اور دنیا کو منت کے روزے سمجھائے جائے بیوی آپ کو عزت ہے شہزادی آپ کو عزت ہے بالکل ایسے پیس کا خیال کریں آپ ضروری ہے بالکل ماسک لگائیں ضروری ہے بالکل آپ جو ممکن سینیٹائز ہو کے آئیں آپ محافل میں ضروری ہے سینیٹائزر کا استعمال کریں ضروری ہے گلفز کا استعمال کریں ضروری ہے یہ سب کچھ ضروری ہے لیکن عزاداری چھوڑ دینا غیر ضروری ہے جو حکومتی آئین ہے اس کی پاسداری کی جائے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ جو دائرہ اختیار حکومت میں ہمیں جس طرح کی عزاداری کرنے کی اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے اس پہ ہر ممکن عمل کیا جائے حکومت جو چاہ رہی ہے اس پہ ضرور عمل کیا جائے لیکن آل محمد کا حق حکومت نہ چھوڑا جائے کوئی سے میری بات سمجھ آ رہی ہے کوئی جو میرے جملے میں بولے جو پیچھے بیٹھے ہوئے کوشش کیا کرو بولا کرو حیدری میں فیصلہ کن بات کر رہا ہوں بھائی حکومت کے آئین کی پاسداری کی جائے ان کے حکم کی تعمیل کی جائے لیکن آل محمد کا حق حکومت گڑبڑ ہو گئی یار آواز آ رہی ہے چل ٹھیک ہو گیا آل محمد کا حق حکومت نہ چھوڑا جائے مالک ہم سب کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرمائے 4 مصرے میں پڑھتا ہوں ایک نظم میں نے کرونا کے حوالے سے کل پرسوں ہی کہی ہے بڑی بھی ابھی کہیں نہیں میرے عباس صاحب کو سنائی ہے میں ان کا دل ہے کہ میں وہ بھی تھوڑی سی آپ کو سناؤں لیکن دیکھتے ہیں آپ تھکے ہوئے تو نہیں نا طبیعتیں ہیں نا جیئے بچے جیئے دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے آپ جیئے آپ سلامت رہیں ڈر اندر سے میں مطمئن ہو گیا ایسا میں راضی ہوا کوشش کرو بھائی جہاں جگہ مل گئی ہے نا وہیں بیٹھ جاؤ آگے آنے کی بجائے احسان کرو دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے آپ مجھے دیکھیں خیر ہوتا کوئی نہیں موڈ ٹھیک رکھیں کچھ نہیں ہوتا دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے کو سننے کا ظفر بڑی مہربانی بی بی عزت دیں آپ دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے دنیا پہ آج میں تھک نہیں گیا میں بھول نہیں گیا نہ میں پہلی بار کوٹی جی آیا نہ آخری بار زندگی گزر گئی تمہاری نوکری کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا جو اردو سن لیتے ہیں اسے علی کی قسم میں دکھی نہ کرنا مشکل وقت میں سفر کر کے تمہیں دعائیں دینے بھی آئے ہوں دعائیں لینے بھی آئے ہوں دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے ہونے لگے ہیں ٹھیک
کرونا کے کچھ مریض، مت بھولنا کہ بغض علی لا الہ۔ مسلسل کا جیو، یہ ہاتھ اونچے ہی رہے۔ دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے، الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج، ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض، مت بھولنا کہ بغض علی۔ ایسے جی چاہ رہا ہوں سارا تمہارے ایسے بے ساختہ بولنے میں نا، 4 مصرے اور پڑھ لوں۔ آپ زندہ باد، یہ ماحول زندہ باد۔ سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، سدرا تلک ہے ذکر۔ 18-19 سال ہو گئے مجھے تمہاری منتیں کرتے کرتے، 2 نسلیں مجھے سن کے جوان ہو گئی۔ ہر 10 سال میں ایک نسل جوان ہوتی ہے، کوٹی جی میں 2 نسلیں مجھے سن کے جوان ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا، یہ جو سر ہلاتے ہو اس کا مطلب بھی داد ہی دے رہے ہو نا۔ اگر زبان ہلاؤ تو یار تمہیں بھی تکلیف تھوڑی ہوگی، مجھے بھی ذرا راحت رہے گی۔ ایسا نہیں بات، میں کہہ رہا ہوں سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے۔ بیوی بھی عزت دے، بیوی عزت دے، بیوی عزت دے، یہ معیار قائم رہے شیر سننے کا۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، سدرا تلک ہے ذکر۔ میں حکم ضرور جناب کا پورا کروں گا لیکن جب یہ لوگ یہاں آ جائیں گے، سوری۔ سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے۔ کرونا سمجھ آ گیا تو آخری بات بھی بولے گا، اس کو ملی، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے۔ فطرت سے میں نے پوچھا کرونا کا کچھ علاج، اس نے کہا کہ عرض کرو نا حسین۔ جی پھر پڑھ دیتا ہوں، ہاں میں ادھر والوں پھر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ دیوار والے اجازت ہے نا یار تیری؟ ہاں تو اس کے کان میں نہ بولنا، میرے ساتھ بول، بول وہیں سے بول، ہائے ناری۔ سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، سدرا تلک ہے ذکر اسی کی اڑان کا، اس کو شفا ملی ہے شہ مشرقین سے۔ فطرت سے میں نے پوچھا کرونا کا کچھ علاج، اس نے کہا کہ عرض کرو نا۔ اس ہاتھ کی خیر ہو، اس زبان کی خیر ہو۔ چلو رکی شاہ، آپ کو آپ کا یہ مزاج ہے، آپ نے اردو شاعری سنی اتنی ہے، اردو شاعروں کے ساتھ وقت اتنا گزارا ہے، چلے ایک بات اور آپ کو سناتے ہیں۔ اموات کی وبا سے نکلنے کے واسطے، اموات کی بولا کر چاچا، شاباش، ہاں بابا کی طرح تو بھی دادی دیتا یار۔ اموات کی وبا سے نکلنے کے واسطے نسخہ لیا کتاب ولایت کو کھول کر۔ سلامت رہو، بولنا جنہیں بولنا آتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں، 14 کی قسم میں کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل کسی ڈاکٹر نے کہا کہ کرونا کے معاملات میں، کرونا کے حالات میں علی علی کرنے سے خدا نخواستہ بیماری بڑھ جاتی، بالکل کسی ڈاکٹر نے
سے نکلنے کے واسطے، اموات کی وبا سے نکلنے کے واسطے نسخہ لیا کتاب ولایت کو کھول کر، امکان میں کرونا کے ہر ایک مریض کو خاک شفا پلائیے پانی میں گھر۔ سدا آباد رہے، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ ہے۔ ہم بات کی وبا سے نکلنے کے واسطے نسخہ لیا کتاب ولایت کو کھول کر، نسخہ لیا کتاب ولایت کو کھول کر، امکان میں کرونا کے ہر ایک مریض کو خاک شفا پلائیے۔ آپ کی کیا کہنے، آپ کے سننے کے کیا کہنے، آپ کے اس مشکل موضوع پہ اتنا زیادہ بولنے کے کیا کہنے۔ سر جی اگر اجازت ہو تو 4 مصرے میں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں، ماحول بنا دیا لوگوں نے تو اس لیے میں بالکل اس کی توقع کر کے نہیں آیا۔ وحدت کو جو بھائے اسے بھاتی ہے ختیجہ، وحدت کو جو بھائے اسے بھاتی ہے خدیجہ، تہذیب کو تہذیب سکھاتی ہے۔ اپنا معیار ہے بھائی، اسد غازی کی قسم ہے، شاید مجھے 3 قطعات پہ تو لطف نہیں آئی تو اس مشکل میں سے کی رات پہ لطف آیا ہے۔ وحدت کو جو بھائے اسے بھاتی ہے۔ بھیا تھوڑا سا مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، ذرا سا مجھے دیکھیں، پھر جتنا چاہیں اسے دیکھیں۔ وحدت کو جو بھائی، فون تو آپ کا اپنا ہی ہے نا، دیکھتے رہیے گا، میں غریبہ بھی چلا جاؤں گا۔ وحدت کو جو بھائے اسے بھاتی ہے خدیجہ، وحدت کو جو بھائے اسے بھاتی ہے خدیجہ، تہذیب کو تہذیب سکھاتی ہے خدیجہ۔ میری جان میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرے اتنے پسندیدہ اجتماع میں ایک بندہ بولے میں راضی ہوں، تہذیب کو تہذیب سکھاتی ہے خدیجہ۔ اسلام کے آغاز میں اصحاب نبی کو غربت کے کرونا سے بچاتی ہے۔ اچھا، اسلام کے آغاز میں اصحاب نبی کو غربت کے کرونا سے، چل کیا یاد کرے گا میرا بچہ تو شعر کیا لیتا ہے یاد، غربت کی شکایات قلندر سے کرو نا، اللہ کرے وہ آئے ہی نہ ہو، جو نہیں بولا خدا کرے وہ آئے ہی نہ ہو، اچھا جس کا دل چلا ہی رہا ہے بے شک، میں کہہ رہا ہوں غربت کی شکایات قلندر سے کرو نا، ہر شکوے آفات قلندر سے کرو نا، اور چھوڑی نہیں گر جان کرونا نے تمہاری، الجھو نہیں یہ بات قلندر سے۔
کی شکایات، بسم اللہ، یہ عالی مدد، غربت کی شکایات کلندر سے کرو نا، ہر شکوہ آفات کلندر سے کرو نا، چھوڑی نہیں گا جان کرونا نے تمہاری، جھجکو نہیں الجھو نہیں یہ بات، کیا کہنے کسر و محل و حسن کے مخمور باسیو، سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلو ایسی سے ہی دے دینا میں سے اس کو کہتے ہیں آپ کا دیا آپ کو دیا، جڑی لے کسی نے دی تھی اسی نے اٹھا لیا. کسر و محل و حسن کے مخمور باسیو، آپ نے خود ہی کہا تھا 50 منٹ پڑھنے 21 منٹ ہو گئے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا. کسر و محل و حسن کے مخمور باسیو، کسر و محل و حسن کے مخمور باسیو. جانتے ہو مجھے میں شوکت ہوں، 14 کی قسم ہے، جس بندے نے سر ہلا دیا نا میں اس کے سر تک آ جاؤں گا. کسر و محل و حسن کے مخمور باسیو، ناراض تم سے سارا ہی سدرا سماج ہے، روزہ بناؤ بنت رسالت معاب کا، بس اب یہی کرونا کا واحد ہے. کسر و محل و حسن کے مخمور باسیو، کسر و محل و حسن کے بسم اللہ مخمور باسیو، ناراض تم سے سارا ہی سدرا سماج ہے، سدرا سماج ہے. روزہ بناؤ بنت رسالت معاب، بس اب یہی کرونا کا واحد ہے. چل کیا یاد کرے گا 4 میں سے اور سب. جس کی نظم میں نے لمحہ فکریہ نام رکھا ہے اگلی نظم کا، اور وہ کھول لی میں نے، اور تیرے نعرے پہ میں مجبور ہو گیا. ادوب پدر کے ہی پاتال میں اتار دیے، ادوب پدر کے ہی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ادوب پدر پاتال کے بھی میں معنی بتاؤں، اور وہ بھی کوٹی جی میں جو میری ذمہ بھومی ہے، جہاں میرے 20 سال گزر گئے، جن لوگوں نے جن بزرگوں نے مجھے پالا ہے، ان کے سامنے میرے رات میں لفظوں کے معنی بتاؤں اور داد لوں نہ دو داد خیر ہے. میں کہتا ہوں پدر کے ہی پاتال میں اتار دیے، سحر کے وقت سر شام ہی سنوار دیے، علم اٹھایا نہیں تیغ بھی چلائی نہیں، حسن نے کتنے کرونا قلم سے مارا. سارے بابا نہیں دکھائی دے رہا مجھے، چلو سارے بولو حیدری. علم اٹھایا نہیں تیغ بھی چلائی نہیں، حسن نے کتنے کرونا. 34-35 خطاب صرف کرونا پہ لکھے تمہارے بھائی. بولتے آؤ گے تو میں بولتا اور آگے سے دل دل کے کسی جشن میں ایبسنس نہ آئے. میرا کیا بنے گا کہ اردو میں نہیں بولتے، میں نے انگریزی کا کافیہ بنا. چلو خلی والے سے ذکر حسین قبول ہوئی. دل دل کے کسی جشن میں ایبسنس نہ آئے، کیا لطف اگر عشق میں ڈیفنس نہ آئے. بندہ گھر سے عشق لے کے نکلا ہے، بیٹھا بیٹھا ہوتا ہے یار میں کرونا نہ ہو جائے، میں اس میں چلوں مجھے کرونا نہ ہو. کچھ نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں میرا ساتھ ہے، میرے ساتھ بول. دل دل کے کسی جشن میں ایبسنس نہ آئے، کیا لطف اگر عشق میں ڈیفنس نہ آئے. اور دربار عقائد میں ذرا بیٹھ سنبھل کے، ڈسٹنس کی تو خیر ہے ڈیفرنس نہ آئے.
सलामत रहे। फिर खुलने लगे आज मेरे देश के बाजार। बिल्कुल कोई तजुर्बा नहीं है, आपके अलावा किसी को नहीं सुना। बिल्कुल तजुर्बा नहीं है कि इसमें कितनी दाद मिलनी चाहिए, मिलनी भी चाहिए कि नहीं। हुक्म है आपका, और आते ही मेरे जहाज साहब को भी आपने मुतवज्जे कर दिया। अब पढ़ तो मैं रहा हूँ, लेकिन इसमें आपकी हेल्प चाहिए। घड़ी छिन जाने के बावजूद भी घड़ी मेरे जद में है। मुझे पता है मैं 25-26 मिनट कम से कम पढ़ गए। 2 महीने अच्छा ठीक। नौकर की इतना खराब, जितना आपका जी चाहे, लेकिन मैं जितना आप कहे मैं पढ़ूं। सिर्फ इतनी गिनती भी है, गुनती भी है, आप बोलते हैं मेरे से। मैं शायर हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है मैं पढ़ नहीं सकता अगर सामने चुप कर जाए। फिर खुलने लगे आज मेरे देश के बाजार, दिखते हैं चहकते हुए तुजारो खरीदार। मर जाता मैं अगर आप लोगों ने बोलते। माथे पे करोड़ सलाम आपको। खुदा करे ये बिस्मिल्लाह कहने वाली जुबान सलामत है। खुदा करे ये हाथ उठे। आपकी क्या बात है, मेहरबानी। फिर खुलने लगे आज मेरे देश के बाजार। वहीं बेटा बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, शाबाश, कोई बात नहीं, वहीं बैठ जाओ। फिर खुलने लगे, पापा का हाथ पकड़ के वहीं बिठा दो इस भाई को। फिर खुलने लगे आज मेरे देश के, अगर हो सके तो आप लोग भी वहीं तशरीफ रखें। आपकी बड़ी मेहरबानी, सारा मजमा चीरते हुए फलांगते हुए ना आए। फिर खुलने लगे आज मेरे देश के बाजार, दिखते हैं चहकते हुए तुजारो खरीदार। पाबंद वजीरों के भी अरमान खुले। चाहे सुने। फिर खुलने लगे आज मेरे देश के बाजार, दिखते हैं चहकते हुए तुजारो खरीदार। पाबंद वजीरों के भी अरमान खुले हैं, ऐवाने हुकूमत भी बसत शान खुले हैं। मैं तो बहुत कुछ पढ़ गया हूँ, मैं तो बहुत कुछ पढ़ गया हूँ। मैं तो सेनेट के इजलास से लेकर कौमी असेंबली तक का इजलास पढ़ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ पाबंद वजीरों के भी अरमान खुले हैं, ऐवाने हुकूमत भी बसत शान खुले हैं। मंडी के सब अतवार है मसरूफ अमल भी, गल्ला भी है, शुगर भी है, सब्जी भी है, फल भी। मंडी के सब अतवार है, आपकी क्या बात है? इतने मुश्किल मौजूद में बोलने वालों मेरा सलाम वसूल करो। मंडी के सब अतवार है। मेहरबानी। पाबंद वजीरों के भी अरमान खुले हैं, ऐवाने हुकूमत भी बसत शान खुले हैं। मंडी के सब अतवार है मसरूफ अमल भी, गल्ला भी है, शुगर भी है, सब्जी भी है, फल भी। मारूफ हुई फिर से जहाजों की उड़ाने। मारूफ हुई फिर से, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तबसरा था। मारूफ हुई फिर से, मारूफ हुई फिर से जहाजों की उड़ाने। वाह वाह कहते खुल जाना। वाह हो गई खैबर से कराची की दुकानें। मारूफ हुई फिर से, मारूफ हुई फिर से जहाजों की उड़ाने। वाह हो गई खैबर से कराची की दुकानें। मसमूम फजाएं भी बहुत शाद हुई हैं, वीरान गुजरगाहें भी आबाद। मसमूम, मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा ही रहे, ये मेयार कायम रहे गुफ्तगू सुनने का। मसमूम फजाएं भी बहुत शाद हुई हैं, वीरान गुजरगाहें भी आबाद हुई हैं। लो वक्त से पहले ही कहीं ईद हुई है, मजदूर को भी रिज़्क़ की उम्मीद हुई। से पहले ही कहीं ईद हुई है, मजदूर को भी रिज़्क़ की उम्मीद हुई है। चौकस हुए
एहसास की राहों के खिलाड़ी, सत शुक्र के मिलने लगी बेकस को दिहाड़ी। बेकस को दिहाड़ी, दुनिया को हिदायत का एहसास नहीं है, सड़कों पे SOPs का कुछ खास नहीं। दुनिया को हिदायत का एहसास नहीं है, सड़कों पे SOPs का कुछ पास नहीं है, सबको है गिला कुछ भी तो सस्ता नहीं मिलता, फिर भी कहीं बाजार में रास्ता नहीं मिलता। सबको है गिला, अंदर होकर चला जा रहा है, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, फलां शय नहीं मिल रही, फलां शय नहीं मिल रही, फलां शय नहीं मिल रही। हाँ, सबको है गिला कुछ भी तो सस्ता नहीं मिलता, फिर भी कहीं बाजार में रास्ता नहीं मिलता। समझो कहीं जहनों पे जमी गर्द हटा के, बाजार खुले हुए हैं, मंडियां खुली हुई हैं, फल मिल रहा है, बाजार में रास्ता नहीं मिल रहा, सड़कों पे SOPs का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा, सब कुछ सारा निजाम चल रहा है। शौकत कह रहे समझो कहीं जहनों पे जमी गर्द हटा के, ऐसे मेहतर बंद नबी और खुदा के। दुखी नहीं करता उसने जो नहीं बोला, हाँ मेरा रख लिया उसने जो नहीं बोला, बड़ी मेहरबानी। हाँ, आपकी दुआएं आपको इतना ही बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ समझो कहीं जहनों पे जमी गर्द हटा के, ऐसे मेहदर बंद नबी और खुदा के, अरबाब हुकूमत का है इस बात पे इसरार, मस्जिद में नमाजी हो न मजलिस में आजादा। जो घबरा गए हो माफ करो, बाकी बोलो। अरबाब हुकूमत का है, अरबाब हुकूमत का है इस बात पे मेहरबानी, बीबी इज्जत दे आपको। हाँ, हर किसी की लगी, मैं शामिल नहीं कर रहा, हर किसी की रसाई नहीं है कि वो यहाँ तक पहुंचे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरबाब हुकूमत का है इस बात पे इसरार, मस्जिद में नमाजी हो न मजलिस में आजादार। यूं हमने इबादत को खोना तो नहीं है, सवाल कर रहा हूँ, यूं हमने इबादत को खोना तो नहीं है, शौकत ये कोई और करोना तो पूछ कुरान से मुर्तजा की बिला, पूछ कुरान से, पूछ कुरान से, वो थोड़ा सा कुछ नहीं होता। पूछ कुरान से मुर्तजा की बिला, किबरिया की विलायत में जम तो नहीं। पूछ कुरान से, टूट तो जाते हो सर। अब मैं क्या करूं, जो जम पे चुप कर गए उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया, मैं कैसे बताऊं। पूछ कुरान से मुर्तजा की बिला, पूछ कुरान से मुर्तजा की बिला, किबरिया की विलायत में जम तो नहीं, रूह को चाट जाता है बग़्ज़े अली, और करिए कोरोना से कम। क्या कहना, चाट जाता है बग़्ज़े अली, और करिए। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर। आपने कहा तो मैं ये मजलिस नहीं सुनी, मैंने रजब से शुरू कर दी। तो कहते रजब के सिर्फ आपकी जियाफत के लिए इस सुफ़रा विलायत पे दस्तरखान तो बिछा हुआ है ही है, 2 कदे रखने लगा और फिर हुक्म पूरा करता हूँ और गुफ्तगू समेट लेते हैं। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर, वो अंबिया के देश में आली मकाम है। चुप कर गए हो,
حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیش میں عالی مقام ہے، امکان کے سبھی رضی اللہ یہ جان لے، مزدور بھی علی کے علیہ السلام۔ پتہ نہیں جو نہیں بول سکا وہ سنتا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی یہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہو وہاں سے ہاتھ اٹھے، ہائے نری، پیچھے والو ہاتھ اٹھاؤ، ہائے نری۔ حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، حد ہو گئی جنہوں نے بنایا علی کا گھر، وہ انبیاء کے دیش میں عالی مقام ہے، امکان کے سبھی رضی اللہ یہ جان لیں، مزدور بھی علی کے۔ یہ صحیح 4 مصرے پڑھنے کو دل بھی چاہ رہا ہے، اور یہ مصرے 13 رجب کو میں نے پڑھے تھے لاہور میں، علی پارک میں۔ پتہ نہیں کیا رات تھی، کیا ماحول تھا، رات کے 2 بجے ہوئے تھے اور علی پارک میں پڑھے تھے میں نے، اور بڑی تشریح کی تھی میں نے۔ میرا دل چاہ رہا ہے، مجھے انگلیاں اکثر پڑھنے کا حکم ہو گیا ہے، میں بغیر تشریح کے پڑھ دوں اور آپ بول پڑھیں، جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہیں فرضی۔ یہ بھی عزت ہے، ہاں یہ معیار قائم ہے۔ میں نے کہا مالک کتنا مہنگا گھر بنایا، زمین مہنگی، پلاٹ مہنگا، مزدوروں کو مزدوری میں امامت، یار کوئی چھوٹی موٹی مزدوری، مزدوروں کو مزدوری میں امامت، مزدوروں کو مزدوری میں امامت مل گئی، اور مزدور کہتا فزید فی ہے، کچھ اور بھی دے، اوپر سے آواز ہے ایک مکان ہی تو بنایا ہے، کون سا علی کے کسی نوکر کو کھانا کھلاتا۔ کچھ سمجھ آئی؟ شاباش، وہ سامنے والے احسان کرو، بولو ہائے دری۔ گھر ہی تو بنایا نا، کون سا علی کے کسی نوکر کو کھانا کھلا دیا۔ زمین پہ سب سے مہنگا، سب سے ابھرا ہوا پلاٹ، آپ کہتے ہیں ابھری جگہ کو، یہ پاؤں کے جس حصے میں تم مسا کرتے ہو اسے بھی کعبین کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو، سب سے ابھرا ہوا، سب سے قیمتی پلاٹ، سب سے قیمتی مزدور، مزدوروں کو مزدوری میں امامت۔ میں نے کہا مالک اتنا مہنگا گھر، اتنا قیمتی گھر، پھر گھر کے سامنے والی دیوار میں خود دراڑ، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ حالات اور ہیں، لیکن خود دیوار میں دراڑ ڈال دی تو نے، یہ تو نے کیا کیا، اتنا مہنگا گھر یہ کیا کیا؟ فرمایا جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہیں فرضی، یہ اکرام ہے اس کے گھر کا نوکر نوری عرشی درزی۔ تم کہتے ہو پڑھتے جاؤ، تھکتے جا رہے ہیں، بول بول کے بیچارے، اب میں کیا کروں؟ جس کو ہے انکار علی کا، 22-23 منٹ ہو گئے تجھے بیٹھے بیٹھے اور تو بولا نہیں۔ سیٹ پہ سونا میں میرا بچہ، ڈرائیور کو نیند آ جاتی ہے۔ جس کو ہے انکار علی کا، جس کو ہے انکار علی کا، مجبوری ہے نا، میرا گھر اپنا ہے، یہ تو اب تک میں یاد ہی مدد کر لیتا۔ جس کو ہے انکار علی کا، جس کو ہے انکار علی کا اس کے سب اعمال ہے فرضی، یہ اکرام ہے اس کے گھر کا نوکر نوری عرشی درزی، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں، در ڈالوں دیوار ہٹاؤں، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو میرا کعبہ میرے۔
बीच में बोल रहे हो कि जीवा। चलो सरवर ने मुर्तजा के दहन में जुबान दी, दो चार में से और सरवर ने मुर्तजा के दहन में जुबान दी। लिया तराजू है, अगर किसी के पास अदब तोलने की कैफियत, उसको हुनर आता हो तो लिया तराजू जो पढ़ चुका हूँ सारा एक बात में रख, चौथा मिसरा एक बात में रख, जिसे उर्दू समझ आती है उससे पूछ शौकत क्या कह रहा है। मैं कह रहा हूँ सरवर ने मुर्तजा के दहन में जुबान दी, सरवर ने मुर्तजा के दहन में जुबान दी। आफ्ताब ने दिखाई दिया तो है, फिर पता नहीं किधर चला गया। सरवर ने मुर्तजा के दहन में जुबान दी, शराब कर दिया उसे इस्मत के फूल ने, चाक कहने जमाने से। शौकत कह रही है अली और उसके ही बच्चों का इम्तियाज, वरना किसी को मुंह न लगाया रसूल। बच्चों का इम्तियाज, वरना किसी को मुंह न लगाया। तारीख पढ़ के देख ज़बीह खलील की, ये नाम मोतबर है खुदा के जहान में। तारीख पढ़ के देख ज़बीह खलील की, ये नाम मोतबर है खुदा के जहान में। मासूम है, नबी है, उले लाज़िम है, मगर मजदूरियां करे हैं अली के मगर। देख ज़बीह खलील की, यह नाम मोतबर है खुदा के मकान में। दरूद पढ़ दें मिलके हुए। राजी आप लोग जी? दरूद पढ़ें जी मिलके। ब्यास मौला हसन सदा सलामत रहे, सदा आबाद रहे। चले, मैं अच्छा ही लग रहा कि मैं ये हुक्म डाल दूँ। बादशाह हसन की बारगाह में चार मिसरे अगर आप सुन लें, बड़े लाड से हुक्म है। और फिर उसके बाद सुलह हसन की सारी शराइत पे गौर कर। सुलह हसन की सारी शराइत पे गौर कर, मासूम के कलम में है लहजा रसूल का। बाज़ 14 की कसम है, मैं पूरी सुलह हुदैबिया एक मिसरे में पड़ गया। बड़ी मेहरबानी। सुलह हसन की सारी शराइत पे मेहरबानी जी, बीबी आपको इज्जत है जी, इतनी बेसाख्ता दाद का शुक्रिया। सुलह हसन की सारी शराइत पे गौर कर, मासूम के कलम में है लहजा रसूल का। और हिंदा के लाडलों ने समझ ली ये तल्ख बात, नाकाबिले शिकस्त है बेटा। आपके क्या कहने हैं, आपके सुनने के क्या कहने हैं? हिंदा जी, हिंदा के लाडलों ने समझ ली ये सब बात, नाकाबिले शिकस्त है बेटा बतूल का। साहिब खुल्क कहूँ हुस्न का दरिया लिखूं, साहिब खुल्क कहूँ हुस्न का दरिया। क्या याद करोगे? आओ छेड़ा शौकत को तो साहिब खुल्क कहूँ हुस्न का दरिया लिखूं, सिर्फ सरवर में करूं पहल तो पहला लिखूं। ये किसी काम में भी मैंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ये मेरे हिस्से का काम नहीं है। पढ़ूं भी मैं और दास भी मैं खुद दूंगा, ये मेरे हिस्से का काम नहीं। मैंने जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं की, मैंने किसी को ये जहमत भी नहीं दी कि मुझे दाद दे। अंदर से वो मजबूर हो जाए तो बोले साहिब खुल्क कहूँ हुस्न का दरिया लिखूं, सिर्फ सरवर में करूं पहल तो पहला लिखूं। मुझसे इस हुस्न की मिदहत का तकाजा न करो, जब खुदा उसको हसन कहता है मैं क्या।
جب خدا اس کو حسن کہتا ہے میں کیا اچھا انگلیاں درود پڑھ دو مل کے پردہ ہٹایا جو ہی اکبر کے چہرے سے نقاب اٹھایا حسین نے اور خالق اکبر کی نظر پڑے گی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹایا حسین نے اور خالق اکبر کی نظر پڑ گئی سرائکی سن لیتے ہو اوپر سے آواز ہی چاند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی میں بھی سونے تا سونا بڑے داریاں تیرا اکبر بنا من دی چاہ کچھ نہیں تو آج سے 30-31 برس پہلے یہ کلام قائم ہے فیض یونیورسٹی کم مقدس میں اس وقت میں جھاڑو دیتا اس زمانے میں یہ بات کم پاک میں فیض یونیورسٹی میں ہوتا تھا میں اور بھائی یہ خاکروں بھی کرتا تھا ماتمی آتے تھے ازوار آتے تھے ان کی جوتیاں صاف کرتا تھا اپنی قمیض سے سیدھی کر کے رکھتا تھا اس دور کی بات ہے انڈین شعراء وہاں بہت زیادہ تھے سرکار علامہ حسین مہدی الحسینی 15 رمضان کے موقع پہ مولا امیر کے حوالے سے محفل رکھ لی انہوں نے اس میں ایک مصرع دے دیا شفق پہ دیکھتا ہوں کس کے خون کی سرخیاں اکثر 8 شعر ہو گئے مجھ سے وہاں پڑھے میں نے بڑی داد ہوئی انڈین ماحول تھا سارے شعراء بیٹھے تھے پاکستانی انڈین شعراء اور اردو ادب کی بہار کا زمانہ تھا اور پھر میں پاکستان آ گیا پھر مالکوں کی نوکری شروع ہو گئی یہ جو میرے پیچھے بیٹھا ہے محسن بیٹا ہے میرا محسن جویا خود بھی بڑا اچھا شاعر ہے بڑی اچھی باتیں سجا کے کرتا ہے اس نے میرے کو 10-12 سال کہا کہ بھلا یہ کبھی تو سنا دے میں نے کہا یار 8 شعر ہیں کیا پڑھوں گا 5 منٹ میں ختم ہو جائیں گے اس سال 25-26 جولائی کو یہ ضد کر کے بیٹھ گیا نہیں اس میں کچھ شعر اور کہیں اس سال پڑھیں وہ 33-34 شعر ہو گئے مزے کی بات یہ پھر نہیں پڑھے میں بڑا عجیب طبیعت والا آدمی ہوں میں پتہ نہیں کیا ایسی بند پڑا ہوا ہے پھر نہیں پڑھے میں نے 2 مہینے محرم ظفر یہ مسکین کہتا رہا ابھی ہم نے اپنے گھر میں عشرہ شعبان کیا اسرائیل وغیرہ یسد وغیرہ مشد وغیرہ سارے بچے بھی اس میں شریک ہوتے رہے تو یہ صاحب بھی دائرے میں سنتے رہے اس میں اس نے ایک بار پھر مجھے یوں کہا مولانا واسطہ استاد جی ایک باری تو پڑھو جا وہ پڑھ دیے میں اس میں سے کچھ میرا پاس صاحب نے سن لیا بس ان کا دل ہے کوئی جائز تھا 9 شعر پڑھ لیتے پورا ہو گیا 1 گھنٹے میری تقدیر مجھ پر کیوں رہے نا مہرباں اکثر میرا مقصد علی والوں کی عظمت کا بیان اکثر مشکل کام تھا یہ بڑی مہربانی اب سر پہ داد دینے کا شکریہ بیٹا جی آپ بھی آپ کو عزت ہے توجہ میرے بچوں میری تقدیر مجھ پر کیوں رہے نا مہرباں اکثر میرا مقصد علی والوں کی عظمت کا بیان اکثر علی آئے ہیں کعبہ میں تو پھر حیرانیاں کیسی مکین آیا کرے ہیں اپنا جی ہاتھ اونچا رہے یہ جھولیوں والے سلامت ہیں شاہباز چاچا جی ہو سلامت مکین آیا کرے ہیں دیکھنے اپنا مکان اکثر 61 شعراء تھے میرے جا صاحب جس بات پہ آپ کے بیٹے کو آپ کے بھائی کو بہت زیادہ دعا ہوئی یہ کافی ہے 61 میں سے اکیلا شوکت کے حصے میں آیا تھا کبھی اشتر کیا ٹکڑے کبھی خیبر اڑا ڈالا انوکھے کام کرتی ہیں علی کی انگلیاں
کبھی اجدر کیا ٹکڑے، کبھی خیبر اڑا ڈالا. انوکھے کام کرتی ہیں علی کی، اور اگر ہم ان کے در سے مانگ لیں تو شرک کیسا ہے. فرشتے لے گئے ہیں جن کے گھر سے روٹیاں. شرک کیسا ہے. فرشتے لے گئے ہیں، شاباش، فرشتے لے گئے ہیں جن کے در سے روٹیاں اکثر، فرشتے لے گئے ہیں جن کے در سے روٹیاں اکثر. فقط یہ سوچ کر شہ نے ولایت کی گواہی دی، فقط یہ سوچ کر شہ نے ولایت کی گواہی دی. کہاں سجتا ہے ایسے ممبر نو کے سنا. آپ کی کیا بات ہے بھائی جان جی، سایہ سلامت رہے ہمارے سروں پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقط یہ سوچ کر شہ نے ولایت کی گواہی. کہاں سجتا ہے ایسے ممبر نو کے سنا. اکثر سنا ہے وقت کے گوروں کو خون سے ہی یہی خم تھا. 7 8 9 3 شعر مجھے اور پڑھنے سمجھ جانا تو بولنا سر رہنا یا علی علی. سنا ہے وقت کے گوروں کو خم سے ہی یہی خم تھا. علی کے نام کی دیتا ہے یہ کالا اذان. سنا ہے وقت کے گوروں کو خم سے ہی یہی خم، علی کے نام کی دیتا ہے یہ کالا. اکثر علی سوئے جو بستر پر علی نے خود میں یہ سوچا، خریدو نیند کے لگتی نہیں ایسی دکان. خریدو نیند کے لگتی نہیں ایسی دکان. اکثر میں کائنات کے ہر دشمن حسین سے پوچھ رہا ہوں، اگر شبیر کا ماتم نہیں. لیکن بھائی ذکر کی عزت کی قسم 61 شعراء اور ہزاروں کا مجمع، فیض یونیورسٹی کا حال، اور بندے آپ کے بھائی کے سامنے کھڑے ہو گئے انڈین شعراء دعائیں دیتے دیتے محفل ختم ہو گئی تقریباً. اگر شبیر کا ماتم نہیں عرش پری پر تو شفق پہ دیکھتا ہوں کس کے خون کی. شبیر کا ماتم نہیں عرش بری پر تو شفق پہ دیکھتا ہوں کس کے خون کی. سرخیاں اکثر مجھے اپنے مقدر پر بہت ہی ناز ہے شوکت. رہے مصروف توصیف علی میری زبان. لٹا ہے ایک دن میں جس طرح سے باز ہے. ہونا بڑا خدا ہے، اجلاس میں پڑھ سکتا ہوں. اسی کو ڈی جی میں 2 گھنٹے پڑھا میں نے. رات رونے کی ہے، یتیموں کو پالنے والی یتیم ہونے والی. کہہ دینا میرا آسان ہے، تم مرد ہو نا اس لیے تم نے ہائی نہیں کی، ماتم نہیں کیا. ممتاز بیٹا سمجھ کے معاف کیجیے گا. گھر میں بیٹھی عزت دار بیٹیوں سے پوچھیے گا عید پہ یتیمی کیا ہوتی. زمانہ عید مناتا رہا بیٹیاں علی کی بال. کل پڑھیں گے سید محمد
محسن شاہ صاحب، کمال ذاکر احمد شاہ صاحب، مسائب خان ذاکر ہیں، وہ تفصیل سے یہ شہادت پڑھیں گے. مجھے تیاری کا ایک جملہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے، میں وہی پڑھنا چاہوں. ٹوٹا ہے ایک دن میں جس طرح سے باغ زہرا کا، کسی گلشن میں آتی ہی نہیں ایسی خزاں. تاڑے مار مار کے رونے والوں، اللہ اکبر. رونا نہ رونا تمہاری اپنی مرضی پہ ہے. یہ طے کر لینا کہ علی کی ظاہری زندگی کی آخری رات. اللہ اکبر. یہ آنکھ سلامت رہے. ہاں ہاں، یہ معیار قائم رہے. جی کس رنگ میں بزرگ آدمی یار ماتم کر رہا. جوانوں کا حصہ بنتا ہے، جوان ماتم مسرت کیا کرو. شاباش، راضی ہوتی ہے علی کی بیٹی. ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. اس وقت جس وقت میں تم بیٹھے ہو نا، یہی وقت ہے کوفے میں. پہلی کی شہادت نہیں پڑھ رہا، صرف ایک لفظ پڑھ رہا ہوں اور تیاری پڑھنے کا مجھے حکم ہے. ڈھیر سارے نوکر بیٹھے ہیں علی کے، اور علی نوکروں سے کہا جاؤ میں راضی ہوں، چلے جاؤ. ایک نوکر علی کا اسبغ بن نبا تھا. کہتا علی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، پٹی زیادہ درد ہے یا علی کا چہرہ ہے. اونچا رویا کر، اونچا رویا کر، اونچا رویا کر. آل محمد کے غم میں شرم نہ کیا کر. رو تو رہا ہے نا، دھاڑے مار کے رویا کر. کھول دے ہاتھ، سینے پہ ہاتھ مار. سیاح میں چل جائیں آنکھیں کری آنکھوں سے نہ پڑاؤ. تیرے صادق امام کے دربار میں ذاکر حسین کے اکبر کا اترنا پڑ رہا تھا اور تیرا امام امامہ اتار کے ماتم کر رہا تھا. قریب ایک مومن بیٹھا آہستہ آہستہ رو رہا تھا. مجلس ختم ہو گئی، اس کے قریب جا کے فرماتے گا تیرا 18 سال کا بیٹا مر جائے تو ایسے روئے گا. ببلو نہیں آتا جنہیں ماتم سے کہہ دے سب نیچے کر لے بھائی. تیرا 18 سال کا بیٹا مر جائے تو ایسے روئے گا. اس سے کہ نہیں مولا میں ٹکرے مار مار کے رہوں گا. فرماتے ہمارے اکبر کو اپنے بیٹے برابر بھی نہیں. تمہارا بیٹا مر جائے تو ٹکرے مار مار کے رہو، ہمارا اکبر پڑا جائے تم ہاتھ ہی نہ مارو سینے. اللہ کہتا ہے میں فیصلہ ہی نہیں کر پایا. علی کا ماتھا زیادہ درد ہے، علی کی پٹی زیادہ درد ہے یا علی کے چہرے کی رنگت ہے. ہاتھ نہیں مان، میں تو نوکر ہوں، ہاتھ نہیں مان. کہتے ہیں اسیر ابن عمرو جراح کو بلایا گیا. یہی جملہ اور میں پلٹ رہا ہوں تیاری کی طرف. بھائی وہ سرکار تفصیل سے پڑھیں گے. قانون یہی ہے، جسے آخر میں پڑھنا ہے اسی کو شہادت پڑھنی ہے. کہتے ہیں اسیر ابن عمرو جراح کو بلایا گیا. کہتا بیچ میں پردہ لگا ہوا تھا، ہم صحابہ کھڑے ہوئے تھے، پردے کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی تھی. اسیر نے آ کے جراح تھا، جراحت کرتا تھا، شاید محمد آگے نہ پڑھنا پڑے. کہتا علی کا زخم دیکھا نا اسیر نے، اس نے کہا یا علی وصیت کرے. میں سمجھوں گا وہ بندہ بڑا ہی امیر ہے جس نے زینب کو پرسہ نہ دیا. یتیم بیٹی علی کی آئی ہوئی ہے اور چادریں اتار کے یہی کہیں قریب بیٹھ کے رو رہی ہیں. بندہ وہ بڑا امیر ہوگا جس نے پرسہ نہ دیا. کہتا میں نے کہا، اسیر نے کہا یا علی وصیت کرے. کہتا اچانک حسن دور کھڑے تھے، آگے بڑھے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کی دیر تھی یا لگا کوئی شاید گر گئی ہے. کہتے اسیر گھبرا گیا. اسیر نے کہا میرے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ فرمایا تو نے محسوس نہیں کیا کوئی شے گر گئی ہے؟ اس نے کہا محسوس کیا. فرمایا تو نے کہا وصیت کرے میری بہن زمین پہ. تو نے کہا وصیت کرے میری بہن زمین پہ گر گئی ہے. میں کہتا ہوں حسن مولا آپ نے وصیت کرنے والے کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. کاش آپ کربلا میں ہوتے. سجاد کی 4 سال کی بہن تھی، باپ کا قاتل باپ کے سینے پہ چڑھا ہوا تھا. ایک ہاتھ اس کا حسین کی زلفوں میں تھا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مار رہا تھا. 4 سال کی بیٹی کہہ رہی تھی نہ مار، یہ میرا پیار سے نہیں آتا ماتم. کہہ رہی تھی نہ مارو
मिनट और सतम भाई, क्या हाल हो गया? यही बनता था, यही बनता था, यही बन जी यही बनता था। अल्लाह अल्लाह तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पढ़ दूंगा, यहाँ कयामत आ जाएगी। ये कोटी जी है, ये रोने लगते हैं ना, तो ये मजलिस के बाद घंटों रोते रहते हैं। चला अगर तेरा मरने पे दिल है तो फिर मैं कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मुझे कलमे की कसम है, 2 वक्त बड़े मुश्किल होते हैं। बाप के सामने बेटी को मारो, बाप बर्दाश्त नहीं करता। बेटी के सामने बाप को मारो, बेटी बर्दाश्त नहीं करती। मर जाऊं अगर झूठ बोलूं। इस कुत्ते हरामजादे शिमर ने एक वक्त में दोनों काम किए। कभी सकीना के सामने हुसैन को मारा, कभी नहीं आता मातम, नहीं आता जिन्हें मातम सारी जगह। इस हरामजादे ने एक वक्त जी आधा मिनट और हाथ क्यों बांधते हो? हाथ क्यों बांधते हो? मैं जो नौकर हूँ, हाथ क्यों बांधते हो? मैं तो मातमियों का नौकर हूँ ना। जी एक एहसान करते हो, ये शब्द छोड़ दूं। एक एहसान करते हो, मजलिस में जो सैयदादे बैठे हो हाथ उठाते हो, सैयदादे हाथ उठाते हो। भाई यार मैं काबू में नहीं हूँ। मेरे जात जो हालत इस बच्चे की हो गई है ना, मैं काबू में नहीं हूँ। ये मेरे सर पे, ये एक हाथ है मेरा मिंबर के गिलाफ में। कायनात की पहली बेटी है हुसैन की, जिसने बाप की शहादत के बाद बाप के कातिल की मिन्नत की है। इसे यूं ना उठा। बेगैरत ने हुसैन के जुल्फों में नहीं आता मातम। अजरुकुम अल्लाह। ताजा यतीम शहजादियां राजी हो, कूफे में उजड़ने वाली राजी हो। इस ईद पे ईद न मनाना। बेटियां ईद मांगे तो कहना कोई ईद नहीं हमारी। ज़ैनब ईद के दिन बाप का मामा उठा। मुंह पे मातम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी अल्लाह। हाँ भाई, छोड़ दूं या आधा मिनट और पढ़ने की इजाजत मिलती है? इजाजत है। बड़े बड़े मसाइब खान सुने आपने। अब हालात का आप अंदाजा करें और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। बाप के कातिल के हाथ में बाप का सर है और 4 साल की बेटी साथ चल रही है, पर कह रही से यूं ना उठा। इसे इस हरामजादे ने एक हाथ में हुसैन का सर उठाया हुआ है, एक हाथ से सकीना को पीछे धकेलता है, एक हाथ से बाप को उठाया हुआ है, एक हाथ से ताजा यतीम बच्ची को पीछे धकेलता है। मीर शबीर मैं क्या करता हूँ, गुनहगार है वो बंदा जिसकी माँ शिया हो और वो मातम न करे। चौथी बार बच्ची आगे बढ़ी, बच्ची ने कहा ऐसे न उठा मेरे बाप को। इस कुत्ते ने इंतहा कर दी। एक हाथ से बाप को उठा लिया, एक हाथ से बेटी को उठा लिया। बच्ची का मुंह फिर गया दरिया की तरफ। आवाज आई, चचा मेरे बाल टूट गए, चचा मेरे कान। मातम, चचा मेरे कान फट गए, चचा मेरे बाल टूट गए, चचा मैं बूढ़ी हो गई, चचा मेरे बाबा को बचा लो। चलो सांस लो। जी बाप, शहादत कल पड़ेगा ना शाह जी। तैयारी का जुमला। अच्छा हाँ, बाबा कह रहे शहादत की रात है लेकिन कल शादी पढ़ेंगे। मुझे तैयारी का हुक्म दिया है बाशबीर ने, मैं वो हुक्म पूरा कर लेता हूँ। एक ही जुमला। 28 रजब को अल्लाह करे पढ़
غریبوں کی حویلی میں ہر بیوی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے۔ اگلا جملہ تجھے سمجھ آ گیا نا؟ ممتاز بڑے بھائی آپ، میں آپ کے بیٹوں کی جگہ ہوں، ساری رات آپ ماتم کریں گے، میرا وعدہ ہو گیا میرے جات۔ ہر بیوی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، مطمئن تھی صرف سغرا۔ کبھی نہ رونا پڑے گا، تو دار کا بیٹا ہے، تو بہت گریا کرتا تھا تیرا بابا، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ گھر کی کسی کنیز نے شام کی ملکہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے، کیا آپ بھائی کے ساتھ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی، مجبوری یہ ہے کہ میرا شوہر بیمار ہے اور میرا بھائی امام ہے، اگر شوہر نے اجازت نہ دی تو بھائی نہ لے جائے گا، لے جائے نہ لے جائے بھائی کی مرضی، اگر نہ لے گیا ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ۔ آئے جی، ماتم ماتم ماتم، ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا نکلے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ نکلے گا۔ گھر کی کسی کنیز نے اکبر کی اماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا بادشاہ حسین کے بغیر رہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن مجبوری ہے، میرا اکبر جوان ہے، اس کی شادی کے دن قریب ہے، میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادی اثر پہ ہو تو سفر نہیں کرتے، جوانوں کو نظر لگ جائے، میں نے سنا ہے راستوں میں بارات لٹ جائے، راستوں میں باراتیں لوٹ لی جاتی ہیں۔ گھر کی کسی کنیز نے اصغر کی اماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، کیا آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے فرمایا حسین بادشاہ کا اپنا فرمان ہے، مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا، اس میں رباب اور معصومہ نہ ہو، لیکن پھر بھی پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے، میرا 16 دن کا بچہ ہے، گرمی کا سفر، عراق کا راستہ ہے، میں نے سنا ہے راستے میں 3 دن پانی ہوئی، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں مرجھا نہ جائے، کہیں میرا پھول مرجھا نہ جائے، تھک گئے ہو تو یہی چھوڑ دو۔ گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ حسن کی بیوہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، کیا آپ جائیں گی؟ جو عزت دار لوگ احترام کرتے ہو رشتوں کا وہ ہے کرنا، باقیوں کی مرضی۔ حسن کی بیوہ نے کہا جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا، حسین مجھے ماں سمجھتا ہے، جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا، حسین مجھے بھاوی جی سمجھتا، مجھے ماں سمجھتا ہے، لیکن میرا یتیم ہے، پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے۔ پوچھتے 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 آخری جملہ، وہ بھی بھائی جان کا حکم تھا ورنہ میں نے چھوڑ دیا تھا۔ گھر کی کسی کنیز نے ہجر کی ملکہ اکبر کے حصے کی بہن سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے، ہر بی بی پریشان ہے، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کوٹی جی والو، اور خیر پور والو، اور سندھ والو، اور علی کی بیٹی کو یتیمی کا فرصہ دینے والو، اور عید پہ اجڑنے والی سیدادیوں کو ماتم کے ذریعے راضی کرنے والوں، جملہ سننا اور ساری رات رونا۔ اکبر کے حصے کی بہن نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر۔ اللہ کرے بہنوں کے بھائی جیتے رہے، جو بہنیں پردے میں بیٹھی ہو بھائیوں کی دعا مانگو، بھائیوں کی جوانیاں سلامت، ہاتھ نہ باندھنا، تو صحیح اللہ ہے میں نوکر ہوں، ہاتھ نہ باندھنا۔ آخری جملہ، سغرا نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر نہیں رہتا۔ قیامت آ گئی اس وقت مدینے میں جب عباس بادشاہ نے حسین کو اطلاع دی، مولا تیاری رک گئی۔ فرمایا عباس سفر کے آغاز میں کہہ رہے ہو تیاری رک گئی، کیوں؟ غازی نے کہا میری مجبوری ہے، میں کنیز کا بیٹا ہوں، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کا نام میمن،
اس کا نام فہرست میں نہیں ہے اور وہ محمل میں سوار ہے. میری جرات ہی نہیں میں تیری بیٹی کو ہائے. اور غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار. عباس نے کہا میری جرات ہی نہیں میں تیری بیٹی کو اتاروں. میں نے پہلے سنا ہے کنیزوں سے کہتی رہی ہے چاچا نے میرا نام چاچا نے فہرست بنائی ہے میرا نام. بولا میں نوکر ہوں میری ضرورت ہی نہیں میں تیری بیٹی کو اتاروں. بس کوٹی جی والوں میر صاحبان خاندانی عزادار نسل در نسل عزاداری کرنے والوں میں شوکت رضا کو نہیں پتا میں اسے اکبر کا مقدر کہوں غربت کا آغاز کہوں صغرا کا نصیب کہوں حسین کا فیصلہ کہوں. جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے. جس کے پاس ہاتھ ہے ایک بار سینے پہ مارے. جو جہاں بیٹھے اسے اکبر کا واسطہ ایک بار ہاتھ سینے پہ آ جائے. جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار. روتا ہوا اکبر بہن کے محمل کے سامنے آ گیا. ہر کوئی جملے پہ نہیں روئے گا میں آپ کو نظر کر رہا ہوں مسائل میں یہ جملہ. نہج البلاغہ کے خالق کے پوتے کو لفظ نہیں ملے بہن سے بات کرنے کے. پتہ نہیں کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا. میں نے کہا نہج البلاغہ کے خالق کے پوتے کو بہن سے بات کرنے کے لیے لفظ نہیں ملے. محمل کے قریب آ کے اونچی آواز میں رویا. بیٹا تم جوان ہو نا تم نے ماتم نہیں کیا جملے میں. آپ جوان ہیں بیٹا برا نہ ماننا آپ کو منہ پہ ماتم کرنا چاہیے تھا. آپ نے ماتم نہیں کیا. گھر میں جا کے بہنوں سے پوچھنا اگر جوان بھائی سامنے کھڑے ہو کے رونا شروع کر دینا بہن اندر سے مر جاتی ہے. اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کانوں پہ گئی. محمل کا پردہ ہٹا کے فرماتی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو رہے گا. اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رونا میں اترتی. اکبر تو رونا میں اترتی ہوں. اکبر تو رونا. اکبر تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا. اکبر تو محمد کی شکل ہے. اکبر تو میرے باپ کی جان ہے. اکبر تو میرے گھر کا سکون ہے. اکبر تو میری آنکھوں کی رونق ہے. اکبر تو رو. یہ عباس حسین زندگی کے 38 برس میرا چاند مجھے گزر گئے 14 مجلس پڑھتے پڑھتے. آج مجھے دل چاہ رہا ہے میں مخدوم جعفر الزمان کا ایک جملہ سرائکی میں پڑھوں. اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میرا دل چاہ رہا ہے جنہیں سرائکی سمجھ آتی ہے انہیں حکم دے رہا ہوں تمہیں اکبر کی قسم ماتم کرنا. مخدوم جعفر الزمان نے فرمایا تھا اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے حسین کی بیٹی نے کہا اکبر معاشرت ارمان راسی میں تیری چڑھی جانج تو لچھی ہے. نہیں آتا جنہیں ماتم میں اکبر کا واسطہ سر نیچے کر لو. جنہیں آتا ہے وہ ہاتھ مارو. اکبر معاشرت ارمان راسی اکبر بھراواں دیاں جنجاں چڑھ دیاں میری مان کرے دیاں. اکبر میں معاشرت روندی راسا اور میں تیری چڑھی جنج تو لتھی رہنیاں. وے اکبر میں ماتم وے اکبر میں تیری چڑھی جنج. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ختم ہو گئی مجلس. اچانک اکبر کے دامن میں ہاتھ ڈالا. کہتی اکبر تم بولے نہیں تم نے لب نہیں کھولے تو نے حکم نہیں کیا. میں اتر آئی میں منت کر رہی ہوں مجھے خالی نہ لوٹانا. کہتے حکم کر. کہتی حکم نہیں منت ہے تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول. یہ بھیڑی تو پوچھی جنہوں بھراواں دی شادی دا ارمان ہوندا ہے. تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ